ہوگا. دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات ہیں, مگر کیا جنت میں گھر بن گیا؟ ادھر سے تو جانا ہی ہے نا, تھوڑے ہی دن رہ گئے. جی ہاں, تھوڑے ہی دن رہ گئے. ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں, لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی, جیسے ہی سانسیں ختم ہوئیں, ادھر کیا ہے میرے پاس؟ ادھر تو گھر میرا نہیں, پرایا ترکا. کیا کہتے؟ جیسے ہی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا, حساب کتاب شروع ہو جائے گا. یہ بیٹے کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, بیوی کو کتنا, جناب رشتہ دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے. میرا کچھ بھی نہیں بچنا. بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا, قبر میں جاتا ہے, تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا, فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں؟ ادھر کچھ پیسے, ادھر کوئی ڈپازٹ, جو اللہ فرما رہا ہے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا, میں تجھے لوٹاؤں گا. میں نے جمع کروایا کہ نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سب ادھر رہ جائے گا. کتنا کھا لوں گا میں, کتنا پہن لوں گا, جو بڑا ہوا وہ ادھر ہی رہ جانا ہے. ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوں گا. میرے اعمال تولے جائیں گے اور مجھے پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے, خطائیں ہی خطائیں ہیں. مارا جاؤں گا, پکڑا جاؤں گا, اگر اللہ صدقہ قبول کر لے, کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کو برڈن فیل نہ کریں, بوجھ فیل نہ کریں, سعادت فیل کریں, محسوس کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی, پھر موقع دیا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا. اور آج میں آپ کی اور میری دعوت اسلامی مجھے اور آپ کو ایک بہترین خرچ کرنے کا موقع دے رہی ہے, ایک بہترین انویسٹمنٹ کا موقع دے رہی ہے. آؤ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دعوت اسلامی کر کیا رہی ہے. سبحان اللہ, آپ کی, میری, ہم سب کی دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. اور اس میں کیا نہیں ہو رہا. سبحان اللہ, آپ نام لیجئے نا, آپ کو دین متین کا کون سا کام اچھا لگتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے آپ کی دعوت اسلامی وہ کر رہی ہے. جیلوں میں کام, گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں میں کام, اسلامی بہنوں میں کام, اسلامی بھائیوں میں کام, ہفتہ وار اجتماع, مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ. میڈیا میں آؤ تو مدنی چینل, سوشل میڈیا میں آؤ تو مختلف پلیٹ فارمز, بیرون ملک جاؤ تو غیر مسلموں کو مسلمان کرنا, غیر مسلموں کی عبادت گاہیں, شراب خانے, جوئے خانے خرید کر مسجدوں میں تبدیل کرنا. کون سی خدمت ہے؟ جیل میں جاؤ تو قیدیوں کی اصلاح کرنا, علماء بنانا, مفتیان کرام بنانا, حافظ قرآن بنانا, مسجدوں کا امام بنانا, بہترین مبلغ اسلام بنانا, ہمارے بچوں کی تربیت کرنا, ہماری بچیوں کی تربیت کرنا, ماؤں بہنوں کو پردے کی چادر عطا فرمانا. کیا دین کی خدمت ہے؟ کون سا ایسا کام ہے جو آپ کی دعوت اسلامی نہیں کر رہی ہے؟ اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے ہمیں ہماری زندگی میں, یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی صورت میں, کہ جدھر دیکھو اس کا فیضان جاری ہے اور لوگ اللہ کی رحمت سے دین کی طرف آ رہے ہیں. مگر ان 100 سے زائد شعبہ جات میں بھی اگر کچھ جس کو کہنا بہت ہی خوبصورت, بڑے نمایاں, بڑے ہی مبارک شعبے ہیں, تو ان میں 2 شعبہ جات بڑے ابھرتے ہوئے, بڑے پیارے اور بڑے ہیوج, بہت بڑے نیٹ ورک کے ساتھ نظر آتے ہیں. اور کیوں نہ ہو, یاد رہے دین کی جو بقا ہے نا, وہ علماء دین کی وجہ سے ہے. علماء ہیں تو دین کی بقا ہے. کیونکہ جب بھی دین اسلام پر حملہ ہوا یا ہوگا تو اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب علماء دیں گے, تحریر کی صورت میں, تقریر کی صورت میں, کتابوں کی صورت میں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ گویا دین کے داعی اور سپاہی ہوتے ہیں. تو علماء ہیں تو دین کی بقا ہے. نمبر 2, قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ بے شک رب نے لیا, مگر قرآن کی ترویج و اشاعت اسلام کے لیے کتنی ضروری ہے. قرآن لاکھوں دلوں میں محفوظ ہو جائے, حفظ ہو جائے, یہ قرآن کی کتنی بڑی خدمت ہے. تو چاہے دین کی بقا کی بات ہو یا خدمت قرآن کی بات ہو, یہ دونوں شعبے مل کر سبحان اللہ کیا شاندار کام کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ. ٹھیک ہے جناب, 851 دارالعلوم جامعۃ المدینہ دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی بنا چکی ہے. اور کتنے جامعات ہیں سبحان اللہ, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, ہندوستان میں, نیپال میں, آگے چلیں جناب افریقہ کے کئی ملکوں میں, ساؤتھ افریقہ میں, کینیا کے شہر ممباسا میں, اور آگے چلیں موریشس میں, یو کے جائیں تو 12-15 کتنے سارے وہاں پر مختلف شہروں میں جامعات بن گئے, اور آگے جائیں امریکہ میں جامعۃ المدینہ, دنیا کے کئی ملکوں میں, موزمبیق میں جامعۃ المدینہ. یہ دعوت اسلامی نے دارالعلوم بنائے. مجھے وہ دن یاد ہے کہ ایک بار میں ساؤتھ افریقہ میں تھا اور وہاں جامعۃ المدینہ کے طلبہ بیٹھے تھے. آپ یقین کریں آج میں بیان کر رہا ہوں, میری اردو سمجھ رہے ہیں, میرے سامنے تقریباً جتنے لوگ تھے سب بلالی تھے, بلیک تھے, افریقن تھے, ان کے سروں پر امامے تھے, چہرے پر داڑھی تھی, سنتوں والا لباس تھا, اور وہ درس نظامی کر رہے تھے. تو میں نے حاضری لگائی.
میں نے کہا بتاؤ کون کون ہے جو کینیا سے ہیں؟ تو ہاتھ اٹھائے کہ ہم کینیا سے آئے ہیں. میں نے کہا بتاؤ تنزانیہ سے کون ہے؟ وی آر فرام تنزانیہ. اینی بڈی فرام موزمبک؟ یس وی آر فرام موزمبک. اینی بڈی فرام اندر کنٹری؟ تو بتاتے رہے. کوئی زمبابوے سے تھا, کوئی کدھر سے تھا, کوئی یوگانڈا سے تھا. کرتے 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 میرا خیال ہے 11 یا 12 ملکوں کے افریقن اسلامی بھائی وہ جامعۃ المدینہ ساؤتھ افریقہ میں درس نظامی کر رہے تھے, اور ان سب کا ارادہ یہ تھا کہ ہم عالم بنیں گے, اپنے اپنے ملک میں جامعۃ المدینہ شروع کریں گے, اپنے ملک میں علم دین کی شمع کو روشن کریں گے. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. صرف پاکستانیوں کی تحریک نہیں ہے, دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں میرے اللہ کے دین اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی خدمت دعوت اسلامی نہیں کر رہی. قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی کے مدارس میں گونج رہی ہیں. سبحان اللہ. اور آگے چلو, یہ تو بنے علماء, ٹھیک ہے نا. اب قرآن کی جو خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے, مدرسۃ المدینہ, یہ چھوٹے چھوٹے بچیوں کو قرآن پڑھانا, قرآن سکھانا, اللہ اکبر. یہ کتنے مدرسے بنا دیے, 4200 کے قریب طلبہ نہیں, اساتذہ نہیں, 4200 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی بنا چکی ہے. پوری دنیا میں یہ نیٹ ورک موجود ہے. اب ان دونوں کو ملا لینا تو تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں, اسلامی بھائی اسلامی بہنیں حفظ قرآن کر رہے ہیں, ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں, علماء بن رہے ہیں, اور کوئی فیس نہیں ہے ان کی. 2.5 لاکھ بچوں کو علم دین سکھانا. اچھا اب تک کیا ہوا ہے؟ یہ تو ابھی موجودہ تعداد بتا رہا ہوں نا. اب تک دعوت اسلامی 87,000 سے زیادہ حافظ قرآن بنا چکی ہے, 13,000 سے زیادہ علماء بنا چکی ہے, اور یہ سسٹم جاری ہے. اتنا سپیڈ ہو گئی اب تو اس میں. پچھلے دنوں میں نے کیلکولیشن بیان کی تھی کہ پچھلے 30 سالوں میں اگر ایوریج کیا جائے تو دعوت اسلامی روزانہ 8 حافظ قرآن, 25 ناظرہ پڑھنے والے, قرآن پڑھ کر فارغ ہونے والے, اور ہر دوسرے دن 3 علماء فارغ کر رہی ہے. ایسی فیکٹری پچھلے 25-30 سالوں میں کسی نے نہیں لگائی. لیکن وہ فیکٹری بڑھتے بڑھتے پتہ ہے کہاں پہنچ گئی ہے. آج ایک اور کیلکولیشن دے دیتا ہوں, ہو سکے تو نوٹ کر لیں تمام اسلامی بھائی. میں صرف آپ کو اس سال کی 1 سال کی کارکردگی دے دیتا ہوں. 1 سال میں دعوت اسلامی کے مدرسوں سے 6,590 حافظ قرآن فارغ ہوئے ہیں. اب اس کو آ جائے 365 دنوں پر یا 360 اسلامک دنوں پر کر لیں تو روزانہ 18 حافظ قرآن دعوت اسلامی دے رہی ہے. لوگ کہتے ہیں ہماری فیکٹری کی اتنی پروڈکشن ہے, اتنے کنٹینر بنتے ہیں, اتنا پرنٹ ہوتا ہے, اتنا مال ڈائی ہوتا ہے. ایک دنیا کی فیکٹری بتاؤ جدھر روز 18 حافظ قرآن بن رہے ہوں. آگے چلو, اس میں ناظرہ قرآن 1 سال میں کتنے بچوں نے ختم کیا؟ 31,220 بچوں نے. اب اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 1 سال کے دنوں پر تو روزانہ 85 بچے, 85 اسٹوڈنٹ وہ ہیں جو ناظرہ قرآن پاک ختم کر رہے ہیں. اچھا عالم کتنے بنے؟ عالم اور عالمہ ایک جو کورس کمپلیٹ کیا درس نظامی کا تو 2640 ود ان ایئر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا, سرٹیفائیڈ اسکالر بنے. ایوریج بناؤ تو روزانہ 7 علماء دعوت اسلامی اس امت کو دے رہی ہے. آل ٹوگیدر کر لیں تو یہ کم و بیش 110 وہ لوگ بنتے ہیں, یا ان میں کوئی حافظ ہے, یا ناظرہ پڑھنے والا ہے, یا عالم دین ہے. دن میں گھنٹے 24 ہیں. دعوت اسلامی 110 کوالیفائڈ اسلامی بھائی اس امت کو دے رہی ہے. آ جاؤ 1 گھنٹے پر, تو اس کا مطلب یہ بنا کہ روزانہ ہر گھنٹے میں دعوت اسلامی 4 یا تو حافظ, یا تو عالم, یا تو ناظرہ پڑھنے والا اس امت کو دے رہی ہے. یہ کیسی عجب فیکٹری ہے کہ 24/7 گویا کام ہو رہا ہے, اور ہمیں کیسے خوبصورت عالم اور حفاظ اور ماشاءاللہ درس نظامی کیے ہوئے, ناظرہ پڑھے ہوئے دعوت اسلامی پرووائڈ کر رہی ہے. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے, فیکٹری تو لگی ہوئی ہے, نیکیاں جاری ہیں, پروڈکشن جاری ہے, ہم کدھر ہیں؟ جو مجھے یہاں بیٹھے سن رہے ہیں, جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, اتنی بڑی ہیوج انڈسٹری میں میرا پارٹ کیا ہے؟ سبحان اللہ, ابھی آپ نے نعرہ بھی لگایا, ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں, بس یہ پارٹ ہے میرا. اصل تو کام مجلس کر رہی ہے نا, جو علماء بنا رہی ہے, استاد کر رہے ہیں, جو حافظ بنا رہے ہیں, استاد اور ناظرہ پڑھا رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں. میں اور آپ اس ثواب میں کہاں ہیں؟ اتنی بڑی بڑی دنیا کی انڈسٹریز جب ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار کاش اس کا کوئی حصہ مل جائے, کوئی شیئر مل جائے. یار ایسی فیکٹری ہے, بندی نہیں ہوتی, اتنا نفع کماتی ہے, 2-5% میرا بھی ہوگا تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے. سچ بتاؤں, دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے ہم پر ایک احسان کر دیا ہے کہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے, اتنی بڑی انڈسٹری لگی ہوئی ہے, پروڈکشن جاری ہے, آفر کی جا رہی ہے کہ تم بھی پارٹنر بن جاؤ.
آ جائیں آپ بھی حصہ لے لیں, اپنا حصہ ملا لو تاکہ اس پورے ثواب میں آپ شامل ہو جاؤ. یہ نہ کرتے ہمیں شامل, کر لیتے کچھ اسلامی بھائی, ہم تو رہ جاتے نا. چانس ملا ہے انویسٹمنٹ کرنے کا, چانس ملا ہے سرمایہ کاری کرنے کا کہ کچھ یونٹ میں بھی لے لوں, اپنی مرحوم ماں کے نام پہ لوں, میرے مرحوم والد کے نام پہ لوں, ارے بیٹ بچوں کے نام پر لوں, تاکہ سب کو اس فیکٹری سے حصہ ملتا رہے. میں اور آپ سوتے رہیں گے, روز حافظ بنیں گے, روز عالم بنیں گے, روز قرآن پڑھا جائے گا, اور انشاءاللہ مجھے انشاءاللہ آخرت کے اکاؤنٹ میں ثواب ملتا رہے گا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بیوٹیفل چانس ملا ہے, زبردست انویسٹمنٹ کا چانس ملا ہے, بہترین سرمایہ کاری کا موقع ملا ہے. دعوت اسلامی نے کیا کیا, 3.5 کروڑ 350 کروڑ 3.5 ارب روپے ان دونوں ڈپارٹمنٹ کا خرچہ ہے, ٹھیک ہے, پورے سال کا. اب یہ 3.5 ارب کیسے جمع ہوتے؟ ہم نے کیا کیا, اس کے 3.5 لاکھ یونٹ بنا دیے کہ 10,000 روپے کا یونٹ ہے. دنیا بھر کے عاشقان رسول کو آفر ہے, آؤ آپ بھی شیئر ہولڈر بن جاؤ, آپ بھی پارٹنر بن جاؤ, آپ بھی اس نیکی کے کام کے شریک بن جاؤ. آپ سے سوال کرتا ہوں, کتنے ایسے ہیں جو حافظ قرآن بنے ہم میں سے؟ کتنے ایسے جو علماء بن گئے؟ کتنے ہم میں سے ایسے جو بیرون ملک اور دنیا بھر میں جا کے غیر مسلموں کو مسلمان کرتے ہیں, 12 ماہ کے مسافر بنتے ہیں ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. اگر ان کے حصہ دار بن جاتے ہیں تو میرے کریم مولا سے بڑی امید ہے کہ ان میں تو مفتی بھی بنتے ہیں, ان میں شیخ الحدیث بنتے ہیں, ان میں تو دین کے مبلغین بنتے ہیں, دنیا بھر میں جا کر تراویح سنانے والے حفاظ بنتے ہیں. تو میں بھی ان کے ساتھ کسی نہ کسی کونے میں شامل ہوں گا. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا, علماء سے کہا جائے گا, جب اور لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے نا, علماء سے کہا جائے گا اب رک جاؤ, اپنے ساتھ اور لوگوں کی شفاعت کرو, انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جاؤ. سبحان اللہ, کیا پتا قیامت کے دن میرا آپ کا کوئی ہاتھ پکڑ لے اور کہے کہ حضرت آپ نے پیسے دیے تھے, میں حافظ بن گیا ہوں, میں عالم بن گیا ہوں, چلیے جنت میں ساتھ چلتے ہیں. ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی نا. آپ تو انشاءاللہ علماء کے سپورٹر ہوگے, آپ حافظ قرآن کو انشاءاللہ اسپانسر کرنے والے ہوگے. اللہ نے چاہا یہ ٹیلی تھون کا صدقہ آپ کو روزے قیامت بہت کام آئے گا. اور میں نے آپ کو روایت سنائی ہے, ادھر بھی کام آئے گا, ادھر اپنی آنکھوں سے اپنے مال میں برکت دیکھو گے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, 10,000 روپے کا یونٹ ہے اور اب صرف 3 دن رہ گئے ہیں. بلکہ میں ایک بھائیوں والا, ایک نیکی والا مشورہ دے رہا ہوں, اتوار کا انتظار نہ کرنا, آج شب جمعہ ہے. سبحان اللہ, رحمتوں کی رات ہے, برکتوں کی رات ہے. آج ممکن ہو تو آج ہی, ان جو مدری چینل پر سن رہے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ نمبر چل رہے ہیں اسکرین پر, ابھی فون اٹھائیے, اپنی آن لائن بینکنگ سے ابھی پیمنٹ کر دیں. جمعرات کی رات کا صدقہ, سبحان اللہ. اور جمعے کے دن, اور خاص طور پہ جب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جائیں, راہ خدا میں سفر کرتے ہوئے جائیں, جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ راہ خدا میں اگر کوئی جاتا ہے, اللہ کی راہ میں سفر کرتا ہے, تو ایک نیکی 49 کروڑ نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. تو جمعے کے لیے جاتے جاتے کل ذرا جلدی گھر سے نکل جانا, اور نکلتے ہوئے دعوت اسلامی کے سٹال آپ کو نظر آ جائیں گے, دعوت اسلامی کے بستے موجود ہیں مسجدوں کے باہر, جاتے جاتے یونٹ دے جانا. اتوار سے پہلے کاروباری بنو بھائی, اتوار کو ایک یونٹ کا ثواب ملے گا. کیا پتا کل جمعے کے دن اس نیت کے ساتھ صدقہ کروں اور لاکھوں کروڑوں یونٹ کا ثواب کما لوں. تو جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے, آگے بڑھ کر آپ نے اس میں حصہ ملانا ہے. یاد رہے آپ اس میں زکات بھی دے سکتے ہیں, لیکن جب زکات دیں ہمارے ذمہ داران کو بتا دیں کہ یہ زکات ہے, تاکہ وہ زکات کی رسید آپ کو دیں. ہمارے سوشل میڈیا پر, ہمارے بدری چینل پر دونوں اکاؤنٹ چل رہے ہیں, نفلی صدقات کے لیے بھی اور زکات کے لیے بھی. اگر آپ نے نفلی دینا ہے تو نفلی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, زکات دے رہے ہیں تو زکات کے اکاؤنٹ میں ڈالیں. 10,000 روپے کا یونٹ ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سبحان اللہ, 12ویں کا مہینہ اپنی اختتام پر ہے, جلوے لٹا رہا ہے. تو ہو سکے تو سبحان اللہ 12ویں کے 1200 یونٹ دے دیں جس کو اللہ نے نوازا ہے, 786 یونٹ دے دیں, سبحان اللہ, 313 اصحاب بدر کی نیت سے دے دیں, 112 یونٹ دے دیں, جس کی جیسی نیت, جس کو اللہ 63 نبی پاک کی عمر مبارک 63 یونٹ دے دیں. 12ویں کے 12 یونٹ کی تو کوشش کریں. اچھا آپ ایک تو اپنی طرف سے دیں گے, ایسے بھی اسلام بھائی ہوں گے جو پورا یونٹ شاید نہ دے سکیں, تو کوئی بات نہیں, اللہ کریم ہے. کسی کے کھجور سے زیادہ, کسی کے باغ سے زیادہ کسی کے کھجور کی ویلیو ہوتی ہے. تو دل سے ایک کھجور بھی دیں گے تو قبول ہو جانی ہے. تو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملائیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 دوست مل کر پورا ایک یونٹ کر ہی لیں, کیونکہ یونٹ کے لیے جو دعائیں امیر علیہ سنت کی ہیں اور ماشاءاللہ جو برکتیں ہیں, تو یار جس طرح نہیں کہتے 2-4 بندے مل کر کوئی چیز خرید لیں, پارٹنر بن جائیں, چلیں اس نیکی کے کام میں یونٹ میں پارٹنر بن جائیں. اسلامی بہنیں سن رہی ہیں تو گھر کی 2-3 اسلامی بہنیں مل کر ایک یونٹ خرید لیں, تو ایک یونٹ بک کر لیں. تو اس طرح انشاءاللہ یونٹ ہو جائیں گے. ہم سب مل کر کوشش کریں تو انشاءاللہ 3.5 لاکھ یونٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو آخر میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے.
ایک چھوٹا سا پریکٹیکل کرتے ہیں، جو یہاں موجود ہیں وہ بھی اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی، اپنا اپنا ذرا موبائل فون نکال لیں، جس جس کے پاس موبائل ہے ذرا نکالیں اپنا موبائل. ہم دیکھیں کہ عجیب لوگ ہیں اجتماع میں کہتے ہیں موبائل جیب میں رکھو، اب خود ہی کہہ رہے ہیں نکالیں، چلے کوئی بات، یہ بھی نیکی کے کام کے لیے نکلوا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اپنا موبائل نکال لیا، اب موبائل میں جدھر فون نمبر لکھے نا وہ نکالیں، ٹھیک ہے. فون نمبر نکال لیا آپ نے، اب آپ اے سے شروع کریں یا الف سے، جیسے بھی آپ نے لکھا ہوگا، اردو میں لکھا ہوگا، انگلش میں لکھا ہوگا. اب ذرا چلتے جائیں، ایک کاغذ قلم لیجئے گا، تھوڑی دیکھیں 3 دن کی محنت ہے. اگلے 3 دن ہر دعوت اسلامی والا، ہر دعوت اسلامی بس مدنی عطیات مہم، ٹیلی تھون، یونٹ، اگر میری زبان پر، میری سوچوں میں یہی ہوگا تو انشاءاللہ یہ 3-4 دن کی کوشش ہے، اللہ نے چاہا قیامت کے دن کا خزانہ ہے. ہاں یہ سوچ لیجئے گا، 3 دن کی محنت ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا شارٹ ٹرم پین لانگ ٹرم گین، تھوڑے دنوں کی تکلیف اور بہت سارا سکھ. تکلیف تو یہ بھی نہیں ہے، یہ تھوڑے دنوں کی محنت ہے. شارٹ ٹرم اسٹرگل لانگ ٹرم گین انشاءاللہ. تھوڑے دنوں کی اسٹرگل ہے، کوشش ہے، اور آخرت کا انشاءاللہ خزانہ ہے. تو اب اے مثال کے طور پہ آپ کے موبائل میں، مثال کے طور پہ میرے موبائل میں سے عبدالاحد نام لکھا ہے، ہمارے ذمہ داری ہے ماشاءاللہ. آپ کے موبائل میں ہوگا عبد الکریم ہوگا، کوئی عبداللہ نام ہوگا، واٹ ایور آپ کے موبائل میں ہوگا. آپ سوچیں یار یہ بھائی کا نام تو یار ان سے میں بات کروں 1 یونٹ تو مل جائے گا. آپ نام لکھیں عبد الکریم 1 یونٹ. آگے چلیں عبد الغفور صاحب کوئی ہوں گے، یار عبد الغفور صاحب سے 2 یونٹ لے سکتا ہوں، یہ تو ماشاءاللہ بڑے زبردست اللہ نے نوازا ان کو، 2 یونٹ لکھیں. اب چلتے جائیں، اے پورا کریں، بی پورا کریں، سی پورا کریں. آپ کے موبائل میں سینکڑوں نمبر ہیں کئیوں کے موبائل میں. اچھا میرے اور آپ کے موبائل میں نمبر اسی کا جس کو میں جانتا ہوں، دشمن کا نمبر تو نہیں ہے نا. جاننے والے، دوست، رشتہ دار، کاروباری، جاننے والوں کی نمبر ہے. کس دن کام آئیں گے یہ نمبر؟ اور آپ سچی بات بتائیں کیا ہے، ان پر احسان کر رہے ہیں. دیکھا جائے تو ان کا بھی جنت میں ٹکٹ بک کروا رہے ہیں نا انشاءاللہ، ان کے اکاؤنٹ میں جنت کے جمع کروا رہے. تو گھبرانا کیسا، شرمانا کیسا کہ یار میں کیسے فون کروں، میں پیسے مانگوں؟ بھائی اپنے لیے مانگ رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے مانگ رہے ہو، اور سچی بات ہے ان کو بھی موقع دے رہے ہو کہ خرچ کر لو، آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو. تو آپ کو دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا سے ٹیلی تھون کے پرومو مل جائیں گے، چھوٹے چھوٹے 1-2 منٹ کے کلپ بھی مل جائیں گے. ہماری سوشل میڈیا کی پوسٹیں مل جائیں گی. آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ تمام اپنے جتنے موبائل میں نمبر ہے نا، پہلے ان کو وہ پوسٹ بھیج دیں اور کہیں حضور پہلے دیکھ لیں میں آپ کو فون کر رہا ہوں. 200-300 روپے خرچ کرو نا، کوئی بات نہیں، اپنے موبائل میں کارڈ ڈلوا لیں اور پیپر کاغذ لے کر بیٹھیں اور ایک کو فون کریں کہ حضور آپ کو ایک پوسٹ بھیجی تھی، بڑی نیکی کا موقع آ رہا ہے، 10,000 روپے کا یونٹ ہے، حفاظ بن رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں، جملہ اخراجات جو جامعات اور مدارس کے لیے ہیں اپنا حصہ ملا لیں، اپنے مرحومین کے نام پر ملا لیں. کوئی منع کرے گا، کوئی ہاں کہے گا، گھبرانا نہیں، بالکل نہیں گھبرانا. یقین کرو جتنے جملے بولو گے نا وہ ثواب پکا ہے. ہمیں ثواب چاہیے، پیسے تھوڑی ہماری جیب میں آئیں گے. اگر وہ دے گا بھی تو دعوت اسلامی کو دے گا، مجھے تو نیکیاں چاہیے تھی نا. میرا فون کرنا، میری کال کرنا، میرا میسج کرنا، میرا پرومو بھیجنا، میری اس سے انفرادی کوشش کرنا، اللہ کی رحمت سے سب میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. میری نیکیاں انشاءاللہ جمع ہو رہی ہیں. کیا معلوم کوئی 1000 یونٹ کر کے وہ نیکی نہ کمائے، کہ کوئی سارا دن فون کرے اور ایک بھی یونٹ نہ ملے، لوگ اسے ڈانٹیں، اور اللہ پاک کا یہ کال کرنا، یہ کوششیں کرنا قبول ایسا ہو جائے کہ اس کی مغفرت ہو جائے. تو مجھے تو یہ چاہیے نا. تو اب سارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، سب لوگ کوشش کر لیں. 3 دن کی بات ہے، یہ 3 دن کی کوشش، اللہ کرے ایسا ہو جائے، جمعرات کی رات ہے، آمین کہہ دو کہ اس بار ایسا کچھ ہو جائے کہ ہم اپنے ہدف پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ. سارے مدارس اور جامعۃ المدینہ اسپانسر ہو جائیں. یہ سب ہو سکتا ہے اگر ساری دنیا دعوت اسلامی کے ذمہ داران اگلے 2-3 دن ایک ہی مدنی کام، ہمارے سارے دنیاوی مشاغل تھوڑا پیچھے کر لیں، یہ 2-3 دن مل کر کوشش کر لیں، تو انشاءاللہ ہم علماء، حفاظ، مدرسے، جامعہ اتنا جمع کر لیں کہ یہ چلتے رہیں، بڑھتے رہیں، یہ تراویحاں پڑھاتے رہیں، یہ بیان کرتے رہیں، یہ دنیا بھر میں جا کر نیکی کی دعوت دیتے رہیں، اور انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر ملتا رہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ صرف اپنی ذات سے ہم خرچ کریں، ہمیں خوب دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہماری مدد بھی فرمائے اور ہمارے مددگار بھی پیدا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب